اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سے نکلنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اسی دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تمہیں یہی زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں آمد۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز برابر۔ جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے۔ در منصور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ طبری اور ابن الاثیر کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کعبہ بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ بقول یعقوبی جبل ابو قیس کے دامن میں مغارۃ الکنوز خزانوں کے غار میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد خیف کے صحن میں ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کے مسجد خیف کے اندر واقع ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں اترنے کے مقام پر واقع ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک عراق میں واقع ہے۔ ترتیب و پیشکش سہیل ایڈوائزر۔